چیئرمین سینٹ سید یوسف رضا گیلانی بیان کر رہے تھے کہ کس طرح سے اس کے اوپر ووٹنگ ہوگی، اور اب باقاعدہ بتا بھی رہے ہیں۔ The Senate staff lock all the entrances to the lobbies. I now put the motion before the House. ابھی نہیں جانا بابا، واپس آئیں ابھی۔ I now put the motion before the House. The question is that the bill further to amend the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the Constitution 27th Amendment, Bill 2025, be passed. The members along with their division numbers may please move either to the ayes or to the noes to my left as they wish. یہ دیکھیں تو سینٹ کا اجلاس جاری ہے۔ آئینی ترمیم کی شقوار منظوری کا عمل مکمل ہوا ہے اور وزیر قانون نے آئینی ترمیمی بل حتمی منظوری کے لیے اب پیش کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کا ووٹنگ کا بائیکاٹ، جے یو آئی کے 4 ارکان کی مخالفت، سیف اللہ ابڑو جنہوں نے پچھلی دفعہ بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا، انہوں نے، اور احمد خان نے ترمیم کے حق میں اس دفعہ بھی ووٹ دیا ہے۔ شقوار منظوری کے دوران اپوزیشن کی جانب سے مسلسل نعرے بازی کی جاتی رہی اور اس وقت بھی ووٹنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ تو چیئرمین سینٹ کے رائٹ سائڈ پر جو معزز اراکین سینٹ اس ترمیم کے حق میں ووٹ دینا چاہتے ہیں، ان کو بتایا گیا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ کے رائٹ سائڈ گیلری پہ چلے جائیں، اور جو لوگ اس کی مخالفت میں ووٹ دینا چاہتے ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ لیفٹ سائڈ کی جو گیلری ہے وہاں پر چلے جائیں۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ باقاعدہ معزز اراکین سینٹ کی حاضری بھی لگ رہی ہے، حاضری کے رجسٹر پر دستخط بھی ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں، مصدق ملک صاحب یہاں پر موجود ہیں، دیگر اراکین سینٹ یہاں پر موجود ہیں، اور شقوار منظوری کا عمل مکمل ہوا ہے اور اب باقاعدہ ووٹنگ کا عمل بھی جاری ہے۔ تو 27ویں آئینی ترمیم دوبارہ منظوری کے لیے آج پیش کی گئی، جس کی شقوار منظوری کا عمل مکمل ہوا ہے۔ سینٹ سے آئینی ترمیم کی منظوری کے لیے آپ کو یاد دلا دیں کہ 64 ارکان کے ووٹ درکار ہیں، اور جب شقوار منظوری کا عمل جاری تھا تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو مطلوبہ تعداد ہے وہ حکومت کے پاس ہے۔ 62 اراکین حکومت کے ہیں، حکومتی اتحادی ہیں، اور جبکہ 2 اراکین، ایک جے یو آئی سے اور ایک پاکستان تحریک انصاف سے، انہوں نے بھی اس ترمیم کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ تو بہزاد سلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ڈیپٹی بیورو چیف سما اسلام آباد، ان سے بات کرتے ہیں۔ بہزاد صاحب، اس وقت بھی ووٹنگ کا عمل جاری ہے، کتنا ٹائم لگے گا اس سارے پروسیس میں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کتنی دیر بعد اس کے نتیجے کا اناؤنسمنٹ ہوگا چیئرمین سینٹ کی جانب سے؟ جی، 27ویں آئینی ترمیم جو کہ قومی اسمبلی سے بعض ترامیم کے ساتھ منظور ہوئی تھی، آج اس کی سینٹ سے دوبارہ 2/3 اکثریت سے منظوری کا عمل جاری ہے۔ اس وقت تیسری خواندگی ہو رہی ہے، یعنی کہ حتمی منظوری کا عمل جاری ہے۔ یہ ڈویژن کے طریقہ کار کے تحت ہوتا ہے۔ اس سے پہلے چیئرمین سینٹ کی زیر صدارت اجلاس میں شقوار منظوری دی گئی اور تمام شقوں کے حق میں 64 ووٹ آئے، جو کہ پہلے بھی یہ شقیں جو ہیں وہ 2/3 اکثریت جو ہے وہ 64 ووٹوں کے ساتھ ہی ان کی منظوری ہوئی تھی۔ اور سیف اللہ ابڑو جو کہ پی ٹی آئی اور سینیٹر احمد خان جو کہ جے یو آئی کے رکن ہیں، انہوں نے پہلے کی طرح آج بھی ان ترامیم کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ اس پر جو پی ٹی آئی اور جے یو آئی کا اعتراض تھا وہ چیئرمین سینٹ اور حکومت نے مسترد کر دیا تھا، اور اس طرح دونوں ارکان نے دوبارہ ووٹنگ میں حصہ لیا، اور اس وقت جو ہے وہ ڈویژن کے طریقہ کار کے تحت جو ہے وہ حتمی منظوری کا عمل جاری ہے۔ تمام اراکین لابیز میں جاتے ہوئے اپنے ووٹ کا اندراج کروا رہے ہیں، اور جو ہی یہ ارکان اپنا ووٹ مکمل کر لیں گے تو چیئرمین سینٹ حتمی نتیجے کا اعلان کریں گے۔ زیادہ سے زیادہ 15-20 منٹ کے اندر جو ہے یہ آئینی ترمیم جو ہے وہ اس کی حتمی منظوری ایوان سے ممکن ہو جائے گی، اور حکومت کو آج بھی کسی قسم کی دقت اور مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ اپوزیشن کی جانب سے اگرچہ ایوان میں احتجاج کیا گیا، نعرے بازی کی گئی، لیکن عملاً وہ حکومت کی راہ میں کوئی رکاوٹ کھڑی کرنے میں ناکام رہی ہے، اور انہی
دو ارکان کے ووٹ کی مدد سے جو ہے وہ حکومت نے جو 64 کا میجک نمبر حاصل کیا، جو کہ ضروری تھا اس آئینی ترمیم کی 2/3 اکثریت سے منظوری کے لیے. تو یہ حتمی پروسیس جو ہے اس وقت جاری ہے، اور جو ہی یہ ڈویژن کا عمل مکمل ہوگا تو چیئرمین سینٹ نتیجے کا اعلان کریں گے. جی اچھا بیضا صاحب، ذرا تھوڑا سا اس کے اوپر بھی واضح کیجیے گا کہ سیف اللہ ابڑو کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے تو ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اپوزیشن کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا، تو آج مجموعی طور پر اس پر کس طرح سے بحث ہوئی؟ اپوزیشن نے یہ نقطہ اٹھایا اور پھر اس کا جواب چیئرمین سینٹ کی جانب سے کیا دیا گیا، اس کے اوپر بھی ذرا وضاحت کیجیے گا. جی، چیئرمین سینٹ نے تو آج صبح ہی میڈیا سے گفتگو میں یہ واضح کر دیا تھا کہ سیف اللہ ابڑو کا کوئی استعفیٰ انہیں موصول نہیں ہوا. اگرچہ یہ معاملہ واضح کرنے کے باوجود ایوان میں پی ٹی آئی کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا. یعنی کہ زبانی استعفیٰ دیا تھا انہوں نے، زبانی کی کوئی ویلیو نہیں تھی، اگر وہ لکھ کر استعفیٰ دیتے تو پھر اس کے اوپر کوئی کارروائی ہوتی. جی، آج چیئرمین سینٹ نے اسی حوالے سے پھر ایوان میں بھی یہ رولنگ دی ہے کہ چونکہ سیف اللہ ابڑو نے زبانی استعفیٰ کا اعلان کیا تھا، لیکن ان کا نہ تو کوئی تحریری استعفیٰ انہیں موصول ہوا ہے، نہ ہی انہوں نے منظور کیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ ان کے خلاف کوئی ریفرنس بھی پی ٹی آئی نے دائر نہیں کیا جس پر وہ غور کرتے یا یہ معاملہ جو ہے الیکشن کمیشن کو جاتا. تو انہوں نے کہا کہ اس وقت تک سیف اللہ ابڑو ایوان کے معزز رکن ہیں اور وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. حکومت کی جانب سے بھی وزیر قانون اور قائد ایوان اسحاق ڈار نے پی ٹی آئی کے موقف کو مسترد کر دیا تھا اور کہا تھا کہ وہ جو سیف اللہ ابڑو ہیں وہ بدستور ایوان کے رکن ہیں اور وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں. تو اسی طرح سیف اللہ ابڑو نے اس ووٹنگ کے پروسیس میں حصہ بھی لیا. ان کے ووٹ پر جو اعتراض پی ٹی آئی نے دائر کیا تھا اس کی انہیں خود جو ہے وہ جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ حکومت اور چیئرمین سینٹ نے ہی ان کا دفاع کیا. اس پر پی ٹی آئی کی جانب سے آج چیئرمین سینٹ پر بھی یہ الزام عائد کیا گیا کہ وہ فلور کراسنگ کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن چیئرمین سینٹ نے ان الزامات کو مسترد کیا اور انہوں نے کہا کہ انہوں نے کبھی بھی زندگی میں فلور کراسنگ کی حمایت نہیں کی، اور جو بھی اس وقت ہو رہا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہو رہا ہے. اور سیف اللہ ابڑو جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق اس وقت ایوان کے رکن ہیں، وہ ووٹ کاسٹ کر سکتے تھے، اور اگر ان کے خلاف کوئی ریفرنس دائر ہوتا تو پھر وہ پروسیس جو ہے وہ انیشیٹ ہوتا. وزیر قانون کی جانب سے یہ واضح کیا گیا کہ اگر ان کے خلاف ریفرنس آتا بھی تو وہ الیکشن کمیشن جاتا، اور الیکشن کمیشن کے نہلی کی صورت میں بھی انہیں جو ہے وہ صفائی کا موقع ملتا. تو اس طرح آج حکومت اور چیئرمین سینٹ نے بھرپور دفاع کیا ہے سینیٹر سیف اللہ ابڑو کا، اور کہا ہے کہ انہوں نے ضمیر کی آواز پر جو ووٹ دیا ہے اس کا اگرچہ انہیں قیمت ادا کرنا پڑ سکتی ہے، لیکن چیئرمین سینٹ نے یہ بھی واضح کیا تھا کہ اگر سیف اللہ ابڑو تحریری استعفیٰ بھی دیتے ہیں تو وہ انہیں قائل کر سکتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دینے کا ارادہ ترک کر دیں. جی.